मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरा शौहर मुझ पर बहुत शक करता था। ससुराल वालों ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि वो मुझे गंजा कर दे, मेरा सर मुंडवा दे। ससुराल वाले मुझे कभी घर से बाहर न जाने देते थे। मैं शौहर को यकीन दिलाती कि मैं सिर्फ आपकी अमानत हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा न करता। आज मेरे ससुराल वालों ने घर में नाई बुलाया और मुझे जबरदस्ती पकड़ कर गंजा करा दिया। मेरी शादी एक निहायत हैंडसम अमीरजादे से हुई थी। मेरा शौहर बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादों जैसा था। मैं उस्मा एक हसीन और जमील मगर गरीब लड़की। मुझे कोई भी एक बार नजर उठाकर देख लेता तो मुड़कर जरूर देखता। मेरी अम्मी ने हमेशा यही कहा था कि तुम्हें कोई शहजादा ही ब्याहने आएगा। उनकी बात सुनकर मैं हंस कर कहती, अम्मी, इन टूटी फूटी गलियों में, इन कच्चे खस्ता हाल मकानों में लड़कियों को ब्याहने शहजादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्द आते हैं, जो अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरत के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो थी दिल में। तभी तो चुपके चुपके किसी राजकुमार के सपने देखने लगी थी। अल्लाह की करनी ये हुई कि कोई रिश्ते वाली शकीला न जाने कहाँ से शहजादा पकड़ लाई। मेरे लिए रिश्ता लाया गया, बात पक्की हुई और मैं रुखसत होकर अपने शोहर के घर आ गई। मेरा शोहर हसीन भी था और अमीर भी। इन्हीं दो चीजों के साथ मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज भी होनी चाहिए, वो है एतबार। लेकिन जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत मान किया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी मेरा इम्तिहान बन जाएगा। मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ, वो पूरे कमरे के चक्कर काटता रहा। उसकी वजह मैं समझने से कासिर थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, उज़्मा, तुम तो बहुत हसीन हो। अपने शोहर की बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खुश भी न हो पाई थी कि उसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से बहुत नफरत है। चलो उठो, मुंह धोकर आओ, ये मेकअप उतार कर आओ अपने चेहरे से। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई, इतना रोई कि आंखें सूज गई थी। जब मैं बाहर आई तो मेरा शोहर मेरा ही मुंतजिर था। कर मेरे पास आया, मेरी थोड़ी हाथ पे पकड़कर चेहरा उठाया और बोला, बहुत रो कर आई हो, लगता है पीछे रह जाने वाले आशना बहुत याद आ रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर मैं घूम गई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ न बोली थी। फिर ये तो मामूल ही बन गया। मेरा शोहर सारा दिन मुझ में ऐब तलाश करता रहता। जब वो ऑफिस जाता तो रेहान की खालाजाद कजन आमना मेरे पीछे पड़ी रहती। रेहान ने मेरे सजने संवरने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मुझे सजने का बहुत शौक था। जैसे ही मेरा शोहर ऑफिस जाता मैं खूब तैयार होती। मेरी सास भी मेरे शौक पर मुस्कुरा देती, लेकिन आमना मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती रहती। मैं भी उसे जलाने की खातिर खूब गहरे रंग के कपड़े पहनकर उसके सामने आती। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार हो रही थी कि रेहान ऑफिस से जल्दी लौट आए। मेरे तो औसान खता हो गए। मुझे यूं सजा संवरा देखकर रेहान पागल हो गए थे। उसने पूरे घर की तलाशी ली, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक के छत भी देख ली। हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे, दरवाजों के पीछे कुछ तलाशते रहे। मैंने तंग आकर पूछ ही लिया कि किस चीज को ढूंढ रहे हैं। वो चिल्लाकर बोले, तुम्हारे आशना को। उनकी बात सुनकर मैं तो ढह सी गई। मुझे तब समझ में आई कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो शक की बीमारी थी। मैंने आमना की जानिब देखा तो वो बड़े मजे से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी इन सब के पीछे आमना का हाथ लाजमी है। मैंने रो रो कर उन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक न सुनते। वो अक्सर मुझे कहते थे कि तुम तो इतनी हसीन हो, न जाने कितनों को पीछे लगाया हुआ होगा। यानी मेरा हुस्न ही मेरी सजा था। अगर मैं एक आम सी सूरत की लड़की होती तो शायद रेहान मुझ पर कभी शक न करते। रेहान ने मेरे लंबे नाखून कटवा दिए। मुझे सिर्फ दो रंग पहनने की इजाजत थी, सफेद और स्याह। मेरे सजने संवरने से लेकर ढंग के कपड़े पहनने ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं चुपके चुपके रोती रहती। अम्मी का घर, पुराना मोहल्ला, सब बहुत याद आता था। लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपने शौहर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला कर रहूंगी। मैंने खुद को रेहान के रंग में ढाल लिया था। हमारी शादी के बाद से इतने अजीब वाकयात हुए थे कि हम एक दूसरे को समझ ही न सके। मुझे रेहान की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। घर जाता है, कहाँ रहता है, दो दो दिन घर क्यों नहीं आता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला कर देता है। आमना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन रेहान को घर से गए हुए तीसरा दिन था। मैं उनके लिए परेशान फिर रही थी। फिर अचानक उसका एक दोस्त हमारे घर आ गया। उसने मुझे दरवाजे पर ही बता दिया था कि रेहान ने आपके लिए एक पैगाम भेजा
بھیجا ہے۔ میں نے اس کو گھر بلا لیا۔ آمنہ نے مجھے کہا کہ میں ریحان کا پیغام سنوں، تب تک وہ چائے بنا دے گی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آمنہ کو مجھ پر رحم تو آیا۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریحان کے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دست درازی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے آمنہ کو مدد کے لیے آوازیں دی مگر وہ نہ آئی۔ تبھی ایک مردانہ آواز آئی، عظمیٰ آج تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ریحان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اس کا دوست تو باہر بھاگ گیا لیکن میں ریحان کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ اس نے مجھے جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تم میرے ہی دوست کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ آج میں تمہیں مار کر ہی چھوڑوں گا۔ ریحان نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ ریحان رکو، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیرونی دروازے سے داخل ہوتی میری سانس جلدی سے آگے بڑھی اور ریحان کو مجھ سے دور کیا، اور آمنہ بھی میری سانس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ ریحان زور زور سے چلا رہا تھا کہ امی یہ میرا منہ کالا کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے سارا ماجرا سنا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں اور آمنہ دونوں گھر میں موجود تھی، میں اکیلی نہیں تھی۔ آمنہ تو اچھل ہی پڑی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں اور آنٹی تو شاپنگ پر گئے تھے۔ میری سانس بھی خاموش رہی۔ میں نے دہائی دی، آنٹی سچ بولیں، بتائیں کہ آمنہ آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی؟ مگر آنٹی نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ میں حیران کھڑی ان کے مکروہ چہرے دیکھتی رہی۔ ریحان مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، جبکہ میری ساس نے اسے مشورہ دیا کہ مارنے کی بجائے عظمیٰ کو گنجا کر دو، نہ سر پر بال ہوں گے اور نہ ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ میں چیختی رہی مگر آمنہ اور میری ساس نے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ ریحان کینچی پکڑے مجھے بے دردی سے گنجا کر رہا تھا۔ میرے بال کاٹ کر وہ مجھے لاؤنج میں پھینک کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں وہیں روتے سسکتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ رات کے آخری پہر میں ہوش میں آئی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن کمرے سے آمنہ اور ریحان کی آوازوں نے میرے قدم تھام لیے تھے۔ ریحان، میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کا اعتبار نہ کرنا، وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ مجھے آمنہ کی باتوں سے عجیب سی وحشت ہوئی تھی، وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میرے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، مگر کیا میں یہ جاننے سے قاصر تھی؟ میرا شوہر، آمنہ یا میری ساس، ان تینوں میں سے میرا دشمن کون تھا؟ میں نے ان کے مکروہ فریب والے چہروں سے نقاب ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ریحان پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی، لیکن کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ میں شدید ذہنی الجھن میں تھی۔ آئینہ دیکھتی تو ایسے لگتا جیسے میں پاگل خانے سے بھاگی ہوئی ہوں، سر منڈا ہوا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان۔ میں سارا دن روتی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ ایک دن میری ساس اور آمنہ دونوں شاپنگ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں ان کے کمروں کی تلاشی لینے کے لیے بڑھی، مگر دونوں کے رومز لاک تھے۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے روم میں آ کر ہر چیز کا مختلف زاویے سے جائزہ لینے لگی۔ کپڑوں کی الماریاں تک میں نے خالی کر ڈالی تھی، تجوریوں کو تالے لگے ہوئے تھے، دیوار پہ لگے فریم کو اتار اتار کر دیکھ رہی تھی، جب ایک بڑے سے فریم کے پیچھے سے میری ساس کی تصویر نکلی۔ وہ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر تھی۔ ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھا، لیکن وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی تھی، مگر یہ مرد تو ریحان کے والد نہیں تھے۔ لاؤنج میں میری ساس کی تصویر جس مرد کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ کوئی اور تھا، اور تصویر کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ مجھے لگا میں نے وہ تصویر نہیں، کوئی بہت بڑا سراغ ڈھونڈ نکالا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی کر کے میں نے فریم سیٹ کیا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ ریحان حسب معمول گھر داخل ہوا اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے مجھ سے موبائل تک چھین لیا تھا۔ وہ میرا خوابوں کا شہزادہ تھا، مگر اب مجھے اس کے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تو میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا، ایک شوہر جو شکی تھا، شک میں بیوی پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا، ایک ماں اور اس کی بہن کی بیٹی جو اپنے کام سے کام رکھتی، مگر سب کچھ اتنا بھی نارمل نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ پردے کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک رات ریحان کو پھر سے شک کا دورہ چڑھا تھا۔ اس نے مجھے مار پیٹ کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں لاؤنج میں صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ آدھی رات گزری ہو جب میں نے آمنہ کو اپنے کمرے سے نکل کر ریحان کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس رات مجھ پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ آمنہ میری اور ریحان کی لڑائی کے بعد اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ آمنہ سے زیادہ کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ آمنہ کی جاتے ہی میں بھی دروازے سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے ریحان اور آمنہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ریحان، اس عظمیٰ کو کب ٹھکانے لگاؤ گے؟ طلاق دو اس کو، جان چھڑاؤ اس بد کردار لڑکی سے۔ آمنہ، تم نہیں جانتی، میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں عظمیٰ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ بد کردار ہے، یہ ماننے کو میرا دل نہیں مانتا۔ ریحان کا جواب سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آمنہ نے کہا،
ہاں گزارو پھر زندگی اپنی ایک بے وفا لڑکی کے ساتھ، تاکہ تمہارا قصہ پھر سے دہرایا جائے، ایک نئے ریحان کو جنم دیا جائے۔ آمنہ کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے دنیا کی ہر عورت، نکل جاؤ میرے کمرے سے، نہیں تو میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ ریحان کی آواز میں جنون ہی جنون تھا۔ آمنہ کمرے سے باہر آئی تو میں دروازے کی اوٹ گئی۔ کمروں سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ریحان کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا تو میں اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے بھی آوازیں آ رہی تھی، جی سیٹھ صاحب، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں، بس کاٹتے کاٹتے ہاتھ لہولہان ہو گئے ہیں اور دل چھلنے، ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہے۔ ریحان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ آمنہ ہی ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اگر آمنہ یہاں میرے پاس نہ ہوتی تو اب تک ریحان میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں شدید خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہو رہی تھی۔ میں ڈری سہمی ایک ایک چیز کو غور سے پرکھ رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں خوف ناشتا رہا۔ شام ہوئی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی، جہاں میں پہلے بھی کئی بار آتی تھی، لیکن آج مختلف زاویے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں نیچے لاؤنج سے آ رہی تھی۔ وہ ریحان ہی تھا۔ چلو شکر ہے میں ادھر تھی، ورنہ آج پھر میری درگت بنتی۔ تو میری ساس کی بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں جلدی سے نیچے آئی، لیکن اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن ریحان کی موجودگی میں رو نہ سکی۔ وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ریحان کا موبائل بجا۔ وہ کال پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اچانک پریشانی کے عالم میں باہر کی جانب بھاگا۔ میں نے کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی۔ الماری میں سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ ریحان کا شناختی کارڈ تھا۔ مگر یہ کیا! شناختی کارڈ ریحان کا تھا، شکل بھی اسی کی تھی، مگر وہاں درج نام شہریار انجم تھا۔ یعنی ریحان نے اپنا اصلی نام مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ریحان کی الماری پیسوں سے بھری پڑی تھی، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ ریحان، آمنہ اور میری ساس فراڈ ہیں، لیکن ان کی حقیقت مجھ سے اب تک چھپی ہوئی تھی۔ ان سب کے سامنے میں لاچار مسکین تھی، جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل خطرہ میں ہی ہوں۔ میں نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ رات جب شیف کھانا بنا کر چلا گیا تو میں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن میں کر گزری۔ ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا تاکہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائیں۔ میرا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ گھڑی پر آدھا گھنٹہ جیسے ہی گزرا، میں نے سب سے پہلے آمنہ کے کمرے کی جانب قدم رکھا۔ وہ بے سود سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ میں نے آمنہ کی الماری کھولی، کپڑے بکھرے پڑے تھے، لیکن سائیڈ پہ میری تصویریں تھیں۔ میں وہ تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک تصویر میں میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی اس کو آئس کریم کھلا رہی تھی تو کبھی ڈنر کر رہی تھی۔ شاپنگ کرتے ہوئے میرے ساتھ وہ لباس بھی پسند کر رہا تھا۔ میں تو لرز ہی گئی تھی، یہ میں ہی تھی، مگر وہ لڑکا! بے بسی ہی بے بسی تھی۔ آنکھوں میں ابھرنے والے آنسو پی کر میں اپنے مشن میں لگ چکی تھی۔ پھر اس لڑکے کے علاوہ بھی اور بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصاویر آمنہ کی الماری میں پڑی تھی، مگر کیوں یہ ابھی تک مجھ پر افشا نہیں ہو سکا تھا۔ آمنہ کے کمرے کی چیزیں سیٹ کر کے میں اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اپنی ساس کی الماری سے مجھے بہت عجیب سی معلومات ملی۔ ایک ڈائری تھی جس پر بچے کی لکھائی میں لکھا گیا تھا، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے۔ دوسرے صفحے پر لکھا گیا تھا، مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، نئے ڈیڈ بہت برے ہیں۔ آگے آگے راز کھل رہے تھے، مجھے عورتوں سے نفرت ہے، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کیا، سب کچھ صاف صاف درج تھا۔ میں بھی ڈائری سے اور معلومات سمیٹ رہی تھی، پھر اچانک کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں۔ میں پتھر کا بت بن کر کھڑی رہی تھی۔ دو ہاتھ آگے بڑھے، وہ زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جلدی جلدی سمیٹنے لگی۔ وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، ریحان کے تھے۔ ان کاغذات کو الماری میں رکھ کر وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر جیسی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر جان چکا تھا، عظمیٰ میں چائنیز شوق سے نہیں کھاتا، لگتا ہے تم نے ساری نیند کی گولیاں چائنیز میں ڈال دی تھی۔ ایک
एक दो गोलियां कोरमे में भी डाल देती ना। वो कह के मार कर कह रहा था, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कमरे में आओ, मैं तुमसे कुछ कहूँ, कुछ तुम्हारी सुनूं, मगर तुम तो आज अनोखा काम ही कर गई हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो अजीब अजीब बातें करता चला जा रहा था। मैं शदीद घबराई हुई थी। उसने मुझे एक कुर्सी पर रस्सी के साथ बांध दिया था और खुद सोने चला गया। मुझे यकीन है तुम यहाँ रस्सियाँ खोल नहीं पाओगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। उसकी बात सुनकर मैं सारी रात रोती रही, अल्लाह से मदद की फरियादें करती रही। मुझे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। दुआ करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख तब खुली जब मुझ पर किसी ने ठंडा ठंडा पानी गिराया था। मेरे सामने आमना बिफरी शेरनी बनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद की गोलियां देने की? वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर चिल्लाती रही। फिर जब वो साइड पर हुई तो मेरी सांस आगे बढ़ी। जी बेटा, क्या क्या मालूमात हासिल कर लिया आपने? वो अपने फरबही लहजे में बोली, वही जो तुम सबकी हकीकत है। तुम सब मेरे दुश्मन हो, धोखेबाज हो। मैं चीख रही थी, आराम से, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, कुर्सी पर बंधी बैठी हो, कुछ तो तरस खाओ खुद पर। मेरी सांस बोलती जा रही थी, देखो इस डायरी से तुम्हें कितना सच मालूम हो गया होगा। मैं तुम्हें सब तफसील से बताती हूँ, गौर से सुनो, लेकिन पहले इसके हाथ खोलो, इसे आजाद करो। उन्होंने रेहान की तरफ इशारा किया। रेहान ने मेरे हाथों से रस्सियां खोल दी थी। मेरी सांस आगे चलने लगी और मुझे पीछे चलने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे पीछे चलती उनके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। सोफे पर बैठकर उन्होंने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं भी बैठ गई। देखो उस्मा, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ कि रेहान तुम्हें मारे पीटे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे तुम बहुत अजीज हो, बिल्कुल अपने बच्चों जैसी लगती हो। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। रेहान को औरतों से नफरत अपनी माँ की वजह से हुई है, यानी मेरी वजह से। मैंने रेहान के बाप को धोखा दिया था। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरी और रेहान के बाप की मोहब्बत की शादी थी। रेहान की पैदाइश के बाद मैंने रेहान के बाप के दोस्त साथ गलत ताल्लुकात बढ़ा लिए। मैं इतना गिर गई थी कि हम हर रोज मिलने लगे थे। 6 साल मैंने रेहान के बाप को धोखे में रखा, मगर मर्द बेवफाई की बू सूंघ लेते हैं। इसके बाप को भी मुझ पर शक हो गया था, मगर कोई सबूत उसके हाथ नहीं लग सका था। 6 साल की बेवफाई के बाद मैं थक गई थी। मैंने रेहान की उंगली थामी और उसे लेकर घर से भागकर सीधा उसके दोस्त के घर आ गई। मैं यहाँ साल भर रही। फिर एक दिन हिम्मत करके खुला के नोटिस उसके बाप को भिजवा दिए। 3 दिन के बाद तलाक के कागजात के साथ एक खत भी आया था। इस पर लिखा था कि मैं तुम्हें कभी तलाक न देता, मगर तुम ये जो हराम और गुनाह की जिंदगी गुजार रही हो, ये मुझे गवारा नहीं। अब जिसके साथ भागी हो शादी भी कर लेना। मैंने इद्दत पूरी की और शादी कर ली। न जाने वो खत कैसे रेहान के हाथ लग गया था। उसने वो खत पढ़ लिया। बाप के अल्फाज उसके जहन में बैठ गए थे। वो मुझे अक्सर कहता था कि आप गुनाह की जिंदगी गुजार रही हैं, आपने मेरे बाप को धोखा दिया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका जुनून बढ़ता गया था। मेरी तो वो शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। डॉक्टर्स ने बताया है कि ये किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए मैंने इसके सौतेले बाप यानी सेठ साहब को अमेरिका भेज दिया था। रेहान का असली नाम तो शहरियार अंजुम था, मगर उसने अपना नाम भी बदल लिया है। कहता है इस नाम से तो मेरा बाप पुकारता है, आप मत पुकारो। मेरी सास बताती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी बिगड़ती हालत के पेश नजर मैं आमना को यहाँ से ले आई। आमना और रेहान की खूब दोस्ती है। अगर आमना ना होती तो मैं अब तक जिंदा ना होती। और जहाँ तक बात है तुम्हारा सर मुंडवाने की, वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब किया था, नहीं तो रेहान तुम्हें जान से मार देता। मैं जानती हूँ अपने रेहान को। मेरी सास खामोश हुई तो मैं बोली, और वो जो मेरी नकली तस्वीर बनाई गई हैं तरह तरह के लड़कों के साथ, वो? मेरी सास मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। कौन सी तस्वीर? वही जो आमना की अलमारी में पड़ी हैं। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी तो कोई तस्वीर नहीं है। मुझे मालूम हो चुका था कि ये आमना की चाल है। मेरी सास ने आमना को बुलाकर पूछा तो वो साफ मुकर गई। सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। ये सब किया धरा आमना का ही था। जब तक तुम्हारी बात है उस्मा, तो तुम्हारी शादी इसलिए रेहान से की थी कि तुम बहुत मासूम हो और हसीन हो। मुझे लगा था कि मेरा रेहान तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा, मगर हालात मजीद बिगड़ गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी सास सब कुछ बताते हुए सोफे से उठकर बाहर चली गई। मुझे रेहान पर बड़ा प्यार आया था, वो तो इन सब में बेकसूर था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। बस ये सब मैं रेहान और मेरी सास को दिखाना चाहती थी। सारा दिन सब अपने अपने
کمروں میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج آمنہ پھر ریحان کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ یوں ہی 3 راتیں میں نے لاؤنج کے صوفے پر گزار دی۔ آخرکار چوتھی رات میں نے آمنہ کو ریحان کے کمرے کی جانب جاتے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور ان کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ حیرانگی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آمنہ میری ساس کے خلاف آج کچھ بولے گی یا نہیں۔ آمنہ ریحان سے کہہ رہی تھی، ریحان میری بات کا یقین کرو، خالہ نے اپنے جیسی ہی بد کردار لڑکی تمہارے لیے چنی ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کر کے گزار دو اور وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ میری خالہ ہے، میں اچھی طرح ان کی نیت کو جانتی ہوں۔ تم اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں مل کر خالہ سے تمہارا بدلہ لیں گے اور وہ تصاویر جو میں تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں یہ ثبوت کم ہے۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈائن تو آمنہ ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئے۔ وہ جیسے ہی ریحان آفس گئے، میری ساس نے آمنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری ساس سے چپک رہی تھی، خالہ خالہ کر رہی تھی۔ میری ساس نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا۔ وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آمنہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ریحان کو بھی میری ساس نے آمنہ کی ساری اصلیت بتا دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ تصویریں نکلی ہیں، کیونکہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ ریحان نے دل سے اعتراف کیا، انہیں میری پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ایک تو بچپن کا غم، پھر 5 سال سے آمنہ جیسی دوست کا ساتھ، ان کے مسائل اور بڑھا گیا تھا۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا۔ اب میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ ریحان نہایت اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہو رہے ہیں۔ میری زندگی جنت بنتی جا رہی ہے۔ اب کبھی کبھار ریحان کو شک کا دورہ پڑتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے۔ امید ہے ایک نہ ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔